بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. Students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسلامک اسٹڈیز MCQs کے پارٹ نمبر 29 کو ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ So without wasting any time, let's start the video. ہمارا فرسٹ MCQs ہے which prophet got the title of نجیب اللہ؟ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو نجیب اللہ کا لقب دیا گیا تھا؟ So the correct option is option D, mean حضرت داؤد علیہ السلام۔ اسٹوڈنٹ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم انگلش میں ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا ایک کتاب یعنی زبور نازل ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آسمانی کتاب ہمارے پاس 4 ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو جو زبور ہے یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اگر ہم داؤد علیہ السلام کی چلڈرن کی بات کریں تو اس میں سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کو ہم ہبریو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب انہوں نے جالوت کو ڈیپیٹ کیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے کنگ تھے ان کو بھی داؤد علیہ السلام نے شکست دی ہوئی ہے۔ ایمسیکیو نمبر 2 ہے ہمارا which prophet's nation committed embezzlement interest؟ وہ کون سی نبی کی امت تھی جو امانت میں خیانت کیا کرتی تھی؟ embezzlement mean خیانت کرنا۔ So the correct option is option C, mean حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسٹوڈنٹ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پیغمبر آئے تھے وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کا نام تھا مدین۔ یہ آپ کے MCQs کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، تو آپ کا آنسر ہوگا مدین۔ MCQ نمبر 3 ہے ہمارا when did the ablution made compulsory؟ وہ کون سی ہجری تھی جس میں وضو کو فرض قرار دیا گیا؟ So the correct option is option B, mean 5th ہجری، یعنی وضو جو ہے یہ 5th ہجری میں فرض کی گئی۔ وضو میں ہمارے پاس ٹوٹل 4 فرائض ہے۔ نمبر فرسٹ، فیس کو اپنے حدود کے ساتھ دھونا، یعنی چہرہ اپنے حدود تک دھونا۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے اپنے ہاتھوں کو کلائی جو ہمارے پاس ایلبو ہوتے ہیں نا وہاں تک دھونا۔ نمبر 3 سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اینڈ نمبر 4 اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا۔ اس طرح غسل کے ہمارے پاس ٹوٹل 3 فرائض ہے۔ نمبر فرسٹ، اپنے منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا۔ نمبر سیکنڈ، اپنے ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا۔ نمبر 3، اپنے پوری باڈی پر پانی پھیرنا۔ نمبر 4 ہے ہمارا For how many times paradise is mentioned in the Holy Quran؟ پیراڈائز مین جنت، جنت کا ورڈ قرآن مجید میں کتنی دفعہ لیا گیا ہے؟ So the correct option is option D, mean 150 times۔ جنت کے ہمارے پاس ٹوٹل 8 دروازے ہیں، یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت ہمارے پاس ٹوٹل 8 ہے، جس میں نمازیوں کے لیے جو دروازہ ہے وہ ہے باب الصلاۃ۔ روزہ داروں کے لیے ہمارے پاس جو دروازہ ہے وہ ہے باب الریان، جہاد والوں کے لیے باب الجہاد، اور حج والوں کے لیے باب الحج۔ اس کے علاوہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کے لیے الگ دروازہ ہے، اس کے لیے عرب میں کچھ اور نام ہے وہ مجھے نہیں یاد، لیکن جس میں اتنا بتا سکتا ہوں توکل کرنے والوں کے لیے الگ سا ایک راستہ ہے۔ ایمسیکیو نمبر 5 ہے ہمارا پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام ریمینڈ ان دا فائر فار بلینک ڈیز۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کو جب نمرود نے میرے خیال سے 3 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی، اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے،
پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن تک رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ان کا ایک بال تک نہیں جلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس آگ کو کہ نہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ میرے محبوب کو تم جو ہے نقصان پہنچا، اور نہ اتنا گرم ہو کہ اس کو نقصان پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے پاس دو بیٹے تھے، ایک ہمارے پاس تھا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا ہمارے پاس تھا اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسم سے اگر ہم القابات کی بات کریں، لقب کی بات کریں، تو اس میں خلیل اللہ ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ ہمارے پاس ہوئی ہے ایٹ دا ایج آف 175 ایئرس، اور یہ ہمارے پاس ابراہیمی موسک ہیبرون میں دفن ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارا ہاؤ مینی اسٹیجز ان دا ہولی قرآن۔ اسٹیج سے مراد یہاں ہمارا کیا ہے، منزل ہے۔ تو قرآن مجید میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 7 منزل ہے، سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ قرآن مجید سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو انٹرسٹڈ انفارمیشن دیتے چلوں۔ فرسٹ وحی آف دا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایٹ دا ایج آف 40 آئی تھی۔ کہاں پر؟ غار حرا میں۔ اور کون سا سورہ تھا؟ سورہ القلم کے فرسٹ 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 6 آیات ہے۔ رکوع کی بات کریں تو رکوع بعض لوگ کہتے ہیں کہ 540 اور بعض کے مطابق 558، ٹوٹل سجدے ہمارے پاس 48۔ ایکسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا ہاؤ مینی پروفٹس مینشنڈ ان دا ہولی قرآن۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف 26 کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس میں سب سے زیادہ ذکر کی بات کریں تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں 136 ٹائمز آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 ٹائمز۔ ایکسکیوز نمبر 8 ہے ہمارا ان وچ ایئر بیت رضوان واز ٹک پلیس۔ سن بیت رضوان کی طرف اس کو ہم کہتے ہیں بیعت رضوان، ٹھیک ہے، بیت رضوان، رضوان ایک درخت کا نام ہے بیسیکلی۔ یہ اسٹوڈنٹس ایک واقعہ تھا جس میں عثمان علیہ السلام کو جو ہے مدینہ کی طرف بھیجا گیا، پھر ادھر وہ شہید کی گئے۔ تو انشاءاللہ اس پر ایک الگ سا لیکچر ریکارڈ کر دیں گے۔ فی الحال یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بیت رضوان جو ہے یہ ہوا تھا 6 ہجری کو، سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، اور انگلش میں اس کو نام دیتے دا پلیج آف دا ٹری۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا حضرت بلینک پروپوز دا کمپلیشن آف ہولی قرآن۔ وہ کون سے ہمارے پاس صحابی تھے جنہوں نے کمپلیشن آف ہولی قرآن کا مطلب یہ ایک آئیڈیا پیش کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، مین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سیکنڈ کیلف آف اسلام تھے، فرام 634 to 644، اور یہ 644 میں پھر شہید کیے گئے۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا ہاؤ مینی سنس ڈز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، مین 3۔ میں آپ لوگوں کو نام بھی بتا دیتا ہوں، ایک تھا ابراہیم، دوسرا تھا عبداللہ، اور تیسرا ہمارے پاس تھا قاسم۔ اس طرح بیٹیاں ہمارے پاس کتنی تھی؟ وہ تھی 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم اینڈ فاطمہ۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلانگ ٹو دا فیملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، مین ہاشمی۔ ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا دا سورڈ آف دی اللہ از دا ٹائٹل آف۔ اللہ تعالیٰ کا تلوار یہ کس صحابی کا لقب تھا؟ سو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ نہیں موجود۔ یہ بیسیکلی جو لقب ہے یہ ہے خالد ابن ولید کے، جو پہلے ایک کافر تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بات کا اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہوئے۔ جو بیٹل آف احد تھے اور بیٹل آف ٹرینچ، یہ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں کے آپ لوگ دیکھیں کہ جب خندق کا جھگڑا ہوا، اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، پھر موتا میں، مکہ کے فتح میں، سب کے سب میں مسلمانوں کے ساتھ تھے،
اور یہ جو ہے مسلمانوں کے ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری، اور ان کا یہ بہت بڑی دلی خواہش تھی کہ میدان میں جائے اور شہادت نوش فرمائے، لیکن آخر کار ان کو موت اپنی بستر پر آتی ہے۔ تو سب کے سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا، حتیب الانبیاء واز دا ٹائٹل آف۔ حتیب الانبیاء یہ کون سے پیغمبر کا ہمارے پاس کیا ٹائٹل ہے؟ تو سن سے آپ لوگوں کا ہو گیا ہوم ورک، اس کا کریکٹ آپشن آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے۔ نمبر 14 ہے ہمارا، نماز حسوف آفرڈ ایٹ دا ٹائم آف۔ نماز حسوف بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جب کیا ہوتا ہے، لیونر ایکلیپس ہوتا ہے، یہ تب کیا جاتا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، لیونر ایکلیپس مین چاند گرہن، اور اس طرح ایک نماز ہوتی ہے نماز کسوف جو ایٹ دا ٹائم آف سولر ایکلیپس یعنی سورج گرہن پر کی جاتی ہے، اور نماز استسقاء یہ ہمارے پاس جب ہیوی رین ہو تب پڑھی جاتی ہے۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا، بلین ٹیک آؤٹ سالس آف لائف بیئرنگ کریچرز، یعنی زندہ چیزوں کا ہمارے پاس جو روح ہے وہ کون نکالتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، مین اسرائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کرتے کیا ہے؟ رزق کی تقسیم کرتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لایا کرتے تھے، اور اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے جس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے ایم سی کیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام ایم سی کیوز کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس نماز کا خاص خیال رکھا کرے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔